بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ آزر کی جو بات چیت ہوئی تھی اس کو بتایا گیا تھا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے اور دوسری طرف باپ کی طرف سے کلام اور سخت جواب دیا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی جو محبت ہے اور باپ کا جو ادب ہوتا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جواب دے دیا کہ قال سلام علیک، کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے میں استغفار کروں گا، دعائے مغفرت کروں گا۔ باپ سے نا امید ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو پوجتی تھی، ستاروں کی پرستش کرتی تھی اور ستاروں کے ساتھ ساتھ جو زمین کے بت تھے ان کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ سب سے پہلے ان کے جو آسمان کے معبود ہیں، آسمانی ان کے جو معبود ہیں ان سے نمٹنا چاہیے اور قوم سے بات چیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک رات جبکہ خوب اندھیرا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے بات چیت کی اور جس انداز سے بات چیت کی، اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بھی کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو ہدایت بہت پہلے دے دی تھی، رشدہ من قبل، اور ہم ان کی صلاحیت کو جانتے تھے۔ تو بہت پہلے اللہ کی طرف سے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت مل چکی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو لے کر آئے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھو آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں اور تمہارے قول کے مطابق جو مختلف ستارے ہیں، زحل، عطارد، مشتری وغیرہ، یہ جگمگا رہے ہیں۔ تمہاری بات کو مانتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب میرے رب ہیں، ھذا ربی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب خوب رات آ گئی تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ جب ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ میں نظروں سے غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ ستارے کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر لوگوں کو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب حضرت ابراہیم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ستارہ میرا رب ہے اور آگے چاند میرا رب ہے اور اس سے آگے سورج میرا رب ہے؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے سے ہدایت یافتہ تھے۔
تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم یوں کہنا چاہتے ہیں کیا یہ میرا رب ہے؟ اور چونکہ ان کے لوگ، ان کی قوم ستاروں کو رب مانا کرتی تھی، معبود مانا کرتی تھی، اس لیے کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ اگر واقعتاً یہ میرا رب ہے تو اس کو ڈوبنا نہیں چاہیے، غائب نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ جگمگاتے رہنا چاہیے۔ جو بھی چیز جگمگاتے ہوئے ختم ہو جائے، اس کی روشنی مفقود اور ختم ہو جائے، وہ رب اور معبود کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ مناظرہ اور بحث کرتے ہوئے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو مد مقابل ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، اس کی بات تسلیم کر لی جاتی ہے اور اس سے یوں کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں اور تمہاری بات کے مطابق ہی ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن آگے چل کر تم کیا جواب دو گے؟ آگے چل کر جب بات نہیں بنتی ہے تو پھر جو مخالف ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، وہ حیران رہ جاتا ہے اور اس کی بات تسلیم کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرما دی اور یہ کہہ دیا یہ میرا رب ہے، تمہارے قول کے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق اس کو میں اپنا رب تسلیم کرتا ہوں، لیکن آگے چلیں رب کی شان کیا ہے اور رب کی حقیقت کیا ہے جو کبھی بھی غائب نہ ہو، ہمیشہ جگمگائے اور ہمیشہ روشنی اس سے حاصل ہوتی رہے۔ جب یہ غائب ہو گیا اور اس کی روشنی ختم ہو گئی، اب تم ہی بتاؤ کیا یہ میرا اور تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ستارہ کو دکھا کر حضرت ابراہیم نے لاجواب کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن چاند کو دیکھا جو بہت چمک رہا تھا، تو فرمایا آپ نے قال ھذا ربی، چلو یہ بڑا سیارہ ہے، بڑا ستارہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ ستارہ کے بالمقابل اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، اس کو میرا رب ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے۔ چنانچہ قوم کے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنا رب تسلیم کیا، واقعتاً رب تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کی دلیل کو توڑنا تھا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الظالمين۔ جب چاند بھی غائب ہو گیا اور ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے قوم کے سامنے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اس لیے چاند کی چمک سے، اس کی جگمگ سے اور اس کی روشنی سے میں دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں کہ اگر چاند میرا رب ہوتا بالفرض تو اس کو نظروں سے غائب نہ ہونا چاہیے، اس کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ لہذا تمہارا یہ جو دوسرا خدا تھا چاند، وہ بھی اس کا خدا ہونا بھی باطل ہو گیا، غلط ہو گیا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دوسرے خدا کو بھی توڑ دیا اور ان کی دلیل کو بھی توڑ دیا۔ آگے جب صبح ہوئی تو سورج نکلا بہت شاندار، بہت جگمگاتے ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، چونکہ یہ سب سے بڑا ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ ہے اور اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، لہذا اس کو میرا رب ہونا چاہیے۔ اب سورج دن بھر روشنی دیتا رہا، لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن شام ہوتے ہوتے جب سورج بھی غروب ہو گیا اور وہ بھی نظروں سے غائب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، تمہارے شرکیات سے میں بالکل بری ہوں اور تمہارے شرکیات میں میرا دخل نہیں ہے۔
اب کوئی بھی شے کتنی بھی بڑی ہو، اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ پہنچتا ہو، نقصان ہوتا ہو، لیکن اس کے رب ہونے کے لیے اس کا دائمی ہونا ضروری ہے، ہمیشہ کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے۔ وقتی فائدہ اگر کسی سے پہنچ گیا، وقتی نقصان اگر کسی سے پہنچ گیا، اس کو رب اور معبود تسلیم کرنا یہ بہت بڑی ناعقلی کی، کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ قوم لاجواب ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ تمہارے سارے کے سارے رب غلط ہو گئے، باطل ہو گئے، سب کے سب مٹ گئے، غروب اور غائب ہو گئے۔ اب میں توجہ کر رہا ہوں ایسی ذات کی طرف جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، قوم کو سمجھا رہے ہیں میں ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوں جس کے اندر غروب ہونے کی، غائب ہونے کی اور ہمیشہ نہ رہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میرا رب تو ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، اسی نے ان تمام کو پیدا کیا حنیفا، ایک دین کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا لقب حنیف ہے اور حنیف کا مطلب ہے دین حق کی طرف مائل ہونے والا، باطل دین سے منہ موڑ کر اس سے بیزار ہو کر۔ اور آگے فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بقیہ تفصیل کل بتائی جائے۔